پیارے طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک اور نظم جس کا عنوان ہے نئی تہذیب۔ یہ نظم ایک مشہور شاعر، طنزیہ نگار اور مزاحیہ شاعر جن کا نام گرامی ہے اکبر الہ آبادی۔ نظم پڑھنے سے پہلے ان کا ایک مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ الہ آباد ضلع بارہ میں 16 نومبر کو۔ ان کا پورا نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سید تفضل حسین سے ہوئی اور اس کے بعد جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے۔ 1866 میں اکبر الہ آبادی نے مختاری کا امتحان پاس کیا اور پھر نائب تحصیلدار کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1881 میں ان کی ترقی ہوئی اور وہ منصف کے عہدے پر مامور ہوئے، یعنی بصفت جج مقرر ہوئے، اور 1894 عیسوی میں سیشن جج مقرر ہوئے۔ 1903 میں آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت پینشن لے لی۔ بالآخر 3 ستمبر 1981 کو 75 برس کی عمر میں ابدی نیند سو گئے۔ اکبر کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ انہوں نے زمانے کے مزاج کے مطابق شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی۔ اکبر کی ظریفانہ شاعری محض ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ انہوں نے اسے سماجی اصلاح کے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے اس کے ذریعے انگریزی تعلیم کے منفی اثرات اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پر بھرپور وار کیے اور چھوٹی چھوٹی نظموں سے وہ کام لیا جو بڑی بڑی تقریروں سے نہ لیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اکبر نے انگریزی الفاظ سے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اکبر کا کلام کلیات اکبر کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف۔ اب اس کے بعد نظم پہ آتے ہیں جس کا عنوان ہے نئی تہذیب۔ یہ اس زمانے میں لکھی گئی ہے یہ نظم جب ہندوستان میں برطانوی سامراج کا دورہ تھا اور برطانوی سامراج اپنی تعلیم، اپنی تہذیب، اپنا تمدن لے کر آیا تھا یہاں۔ خصوصاً انہوں نے یہاں پہ ایک نیا تعلیمی منصوبہ شروع کیا جس کے اثرات دور پا تھے۔ ابھی تک ہم وہی تعلیمی نظام ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو علامہ اکبر الہ آبادی نے اس زمانے میں یہ اخذ کیا کہ یہ جو نئی تہذیب آ رہی ہے، مغربی تہذیب آ رہی ہے، یورپی تہذیب آ رہی ہے اس ایشیا میں، تو یہ کون کون سے اثرات، یہ کون سی تباہی یہاں
مچائے گی۔ تو اسی عنوان پر انہوں نے یہ نظم لکھی، نئی تہذیب۔ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ طریقے، یہ ہمارے جو طور طریقے ہیں، اپنے طور طریقے ہیں، رسم و رواج ہوں گے، ملک عدم ہوں گے، یہ اب رہنے والے نہیں ہیں۔ جو ہمارا اپنا کلچر ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، یہ اب رہنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نئی تہذیب آنے والی ہے، ایک نئی تہذیب دستک دے رہی ہے۔ نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے۔ نئی تہذیب آ رہی ہے، نئی تہذیب ہمیں دستک دے رہی ہے، نئے سامان بہم ہوں گے اور نئے طور طریقے، نئے رسم رواج ہوں گے۔ جو ہمارے اپنے ہیں، دیسی ہے، وہ اب رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ ان کا کیا ہو جائے گا؟ ملک عدم ہوں گے، وہ مٹ جائیں گے۔ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے۔ تو جو ہمارے یہ خواتین ہیں، یہ زینت جو ہے، اپنی زینت جب پیش کریں گے تو اس کا نیا عنوان ہوگا۔ آج جس شرم و حیا سے یہ رہ رہے ہیں، لیکن جو نئی تہذیب آنے والی ہے اس میں وہ اس طرح سے نہیں رہ پائیں گے۔ نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے۔ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بال ہیں یہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے سے، یہ پیچھے سے گانٹھ کرتے ہیں، باندھتے ہیں، اوپر سے پردہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو نئی تہذیب آ رہی ہے، نہ ایسا پیچ زلفوں میں ہوگا نہ گیسوں میں خم ہوں گے۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی پابندی، یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ جو ہماری عزت مآب خواتین ہیں، یہ پردے میں نہیں رہیں گے، یہ بے پردہ ہو جائیں گے۔ ابھی تو یہ پردہ کرتے ہیں، یہ سر پہ یہ دوپٹہ رکھتے ہیں، لیکن جب یہ جو نئی تہذیب آ رہی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، تو یہ بے پردہ ہو جائیں گے۔